عید مبارک عید عید مبارک عید عید مبارک عید عید مبارک عید مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو امام عصر دورہ کو غلامان خلافت کو مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو امام عصر دورہ کو غلامان خلافت کو مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو۔ السلام علیکم۔ یہ عید کا دن ہے اور عید کے خوشی کے موقع پر ہم لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم بتا سکیں کہ لوگ عید کا دن کس طرح مناتے ہیں۔ عید ایک خوشی کا دن ہے اور اس خوشی کے دن میں سارے جو ہیں وہ خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں اور عید کا دن جو ہے وہ ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے گزارتا ہے۔ اور اب ہم اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنے عید کے دن کس طرح گزارتے ہیں۔ آپ اپنا نام بتائیے۔ سرمت خان، آپ بتائیں کہ آپ عید کا دن کس طرح گزارتے ہیں؟ آپ عید پہ کیا کرتے ہیں عید کے دن؟ عید کے دن سب سے پہلے تو نئے کپڑے پہن کر عید کی نماز کی سب سے بڑی ہوتی ہے کہ کزنس کے ساتھ جاتا ہوں، اس کے بعد رشتہ داروں سے ملاقات، اور سب سے بڑی عید الفطر کی خوشی کی عیدی۔ جب عیدی مل جائے تو میں گھر نہیں بیٹھتا، تو کوئی بھی ایسے تو گھر نہیں بیٹھتا، اس لیے پھر بازار سے چیزیں وغیرہ خریدنا، کزنس کے ساتھ کھیلنا اور خوشیوں اسی طرح ملتے ملاتے ہی دن گزر جاتا ہے۔ لیکن عید کی سب سے بڑی یہی خوشی ہے کہ رشتہ داروں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ لبید، آپ بتائیں آپ کا کیسا ہوتا ہے؟ عید کا دن آپ کا کیسا گزرتا ہے؟ سب سے پہلے ہم عید کے دن فجر کی نماز پہ اٹھ کر فجر کی نماز پہ جاتے ہیں، پھر عید کی نماز کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، پھر جب عید کی نماز پہ جاتے ہیں سارے بڑوں کے گھر جاتے ہیں، ہمیں عیدی بھی دیتے ہیں، پھر بشتی مقبرے وغیرہ جاتے ہیں، اس طرح اور بشتی مقبرے جا کر دعا وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور اس طرح ہمارا عید کا دن خوشی خوشی سے گزر جاتا ہے۔ کھاتے نہیں آپ؟ کھاتا ہوں، دعوتیں نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں۔ سام، آپ بتائیں آپ کا عید کا دن کیسے گزرتا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں عید کے دن؟ سب سے پہلے تو ہم عید کی نماز میں جاتے ہیں، اس کے بعد واپس آ کے بشتی مقبرہ جاتے ہیں، اس کے بعد سارے بڑوں کے گھر جاتے ہیں، اس کے بعد پھر کھانا کھاتے ہیں۔ عیدی کون کون دیتا ہے؟ عیدی سارے دیتے ہیں، بڑے سارے دیتے ہیں۔ فجر کی نماز نہیں پڑھتے عید کے دن؟ پڑھتا ہوں۔ فجر کی نماز کا تو بتایا ہی نہیں تم۔ چلو مدثر، آپ بتائیں۔ سب سے پہلے تو عید کے دن ہم سب سے پہلے فجر کی نماز پہ جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر گھر آ کے تیاری شروع کر دیتے ہیں عید کی، نئے کپڑے پہنتے ہیں اور ساری چیزیں، جوتے پہن کے، نئی ٹوپی، اور کزنوں کے ساتھ پھر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ عید کی نماز سے واپس آ کر پھر ہم عیدی ملتی ہے ساروں سے، اس کے بعد پھر عیدی ملتی ہے تو پھر کہیں باہر چلے جاتے ہیں کزنوں کے ساتھ، کہیں بازار وغیرہ کچھ کھانے پینے۔ اس کے بعد پھر واپس آ کر کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، کھانا وغیرہ کھا کے اس کے بعد پھر گھر میں ہی کچھ کھیل لیتے ہیں یا کہیں کھیلنے چلے جاتے ہیں کزنوں کے ساتھ۔ اسی طرح خوشی کھیلتے وغیرہ گزر جاتا ہے، کھیلتے کھیلتے عید کا دن۔ ممتاز، آپ کیا کرتے ہیں عید کے دن ہنسنے کے علاوہ؟ عید کے دن سب سے پہلے تو ہم فجر کی نماز پہ جاتے ہیں، پھر فجر کی نماز سے واپس آ کے سارے گھر والے اپنی عید کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں، پھر ہم سارے عید کی نماز پہ جاتے ہیں، پھر واپس آ کے سارا گھر کا اکٹھے مل کر بیشتی مقبرہ جاتے ہیں، پھر جب واپس آتے دعائیں وغیرہ بھی کرتے ہیں، پھر جب واپس آتے ہیں تو ہم سارے بزرگوں کے بڑوں کے گھر جاتے ہیں، وہاں سے عیدی بھی ملتی ہے، بس اسی طرح ہی ہمارا عید کا دن گزر جاتا ہے۔ کھاتے نہیں عید کے دن؟ بھوکے رہتے ہیں؟ کھاتے ہیں، اور بیچ میں سی باتوں چٹ پٹ کھا لیتا ہوں چٹ پٹ کھا لیتے ہیں؟ مجھے عید کے دن اتنی بھوک نہیں لگتی۔ اب ہمارے چند دوست ہمارے ایک بزرگ سید قمر سلمان صاحب کے پاس گئے تھے اور تاکہ وہ ان سے پوچھ سکیں کہ انہوں نے اپنے بچپن میں کس طرح عید گزاری، تو آئیں وہ دیکھتے ہیں۔ آپ کی عمر میں، آپ کی عمر سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں چھوٹے ہوتے تھے تو عید ربا چھوٹا سا ہوتا تھا اس وقت، اور اس وقت مسجد اقصیٰ نہیں بنی تھی، مسجد مبارک میں عید ہوتی تھی۔ اب مسجد مبارک ہمارے گھر سے بہت قریب ہے تو ہمیں ایک تو یہ فائدہ ہوتا تھا کہ ہم جلدی سے نکل کے چلے جاتے تھے،
پھر نیچرلی نئے کپڑے بنتے تھے، پھر نئے جوتے خریدے جاتے تھے، اور ہمیں اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ رات کو کئی دفعہ اٹھ کے دیکھتے تھے کہ نئے جوتے وہیں پڑے ہیں جہاں پہ ہم نے رکھے تھے ہیں، اور بعض دفعہ نئے جوتوں کو بھی ہم پالش کیا کرتے تھے شوق میں آ کے. ٹھیک. خلیفہ ثانی کے زمانے میں میں نے جب خلیفہ ثانی کو دیکھا ہے تو میں نے ان کو بیمار ہی دیکھا ہے، میں نے ان کو بستر پہ ہوتے تھے. لیکن بہرحال پرانا قصر خلافت ہوتا تھا، اس میں پھر عید کی نماز پڑھی. اس کے بعد حضرت صاحب کو ایک رومال، سرخ رنگ کا کڑا ہوا رومال بڑا پسند تھا، تو میری والدہ ہر عید پہ ان کے لیے ایک رومال کاڑ کے تو عید کا تحفہ کے طور پہ پیش کرتی تھیں. تو پھر وہاں چلے جاتے تھے. اب ہمارے یہاں بہت سارے یعنی رشتہ دار تھے ربوہ میں، اور پھر چونکہ حضرت خلیفہ ثانی یہاں تھے اس لیے باہر سے لوگ بھی لاہور سے اور دیگر جگہوں سے جو رشتہ دار تھے وہ عید کرنے ربوہ آ جایا کرتے تھے. تو بہرحال پھر بڑا ہلا گلا ہوتا تھا. ان کی طرف سے حضرت صاحب کی طرف سے ہمیشہ ایک دعوت ہوا کرتی تھی عید کی دوپہر کو سارے خاندان کی، تو وہ اس میں بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی اس کی، اور ہمارے ساتھ بہت سارے کزنس تھے، تو بس اس طرح ہی ہلے گلے میں کھیل کود کے عید گزر جاتی تھی. پھر خلیفہ ثالث کے زمانے میں یہی ہوتا تھا. پہلے مسجد مبارک میں عید ہوتی تھی، پھر میرا خیال ہے غالباً 69 میں مسجد اقصیٰ بنی ہے تو وہاں سے عید وہاں شروع ہو گئی. تو عید کے بعد حضور کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوتے تھے. تو حضور نے وہ ایک پیسوں کی ایک 2 روپے کی ہے نا، 2 روپے عیدی دیا کرتے تھے ہر ایک بچے کو، جو بھی آتا تھا اس کو 2 روپے عیدی دیا کرتے تھے. تو وہ بھی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی، اور وہ پھر وہاں لوگ ملتے تھے ایک دوسرے سے. پھر عید کے لیے خاص طور پہ ہمارے گھروں میں ایک ڈش بنتا تھا، ابھی بھی بنتا ہے، شیر خورما کہلاتا ہے. تو شیر خورما جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا تھا. وہ جناب رات کو جو ہے وہ چھوارے اور بادام اور پستے اور دودھ اور سوئیاں، تو وہ شیر خورما کی بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی. اور اسی قسم کی ہوتی تھی، تھوڑی سی عیدی ملتی تھی. وہ عیدی جو ہے وہ پھر ہم بازار جا کے کھا پی کے 1-2 دن میں، خصوصاً وہ لڑکے جو تھے وہ پٹاخوں والا پستول بڑا شوق سے خریدتے تھے، اور وہ پٹاخے چلا کے تو وہ عید جو ہے نا وہ گزر جاتی تھی. تو اس طرح عید گزرتی تھی. اب تو پہلے دن ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن ویسے 2-3 دن چلتی ہے. جب بچپن میں جب تک عیدی جیب میں رہتی تھی چلتی تھی. جس دن عیدی ختم ہو گئی ایکسائٹمنٹ بھی ختم ہو گئی. میسج عید کا اصل میں تو عید کا تعلق تو روزوں سے ہے نا، روزوں کے بعد کی خوشی منانی ہے. تو دراصل جب تک روزے یعنی چھوٹی عمر میں تو نہیں رکھے جاتے، یا سارے نہیں رکھے جاتے، روزوں کی بھی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. اپنی یہ پہلا روزہ رکھا ہم نے تو بڑی ایکسائٹمنٹ تھی، اور ہر ایک کو بتا رہے ہیں کہ جی آج ہمارا روزہ ہے. لیکن اصل ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ پھر اس وقت ہوتی ہے جب آپ روزے مکمل کر لیں، پھر مزہ بھی آتا ہے عید کا نا. آپ نے دیکھا ہے کہ سید قمر سلمان صاحب نے ہمیں چند نصائح فرمائی کہ اور بتایا کہ انہوں نے اپنی جب وہ ہماری ایج کے تھے تو انہوں نے عید کس طرح گزاری، تو اور انہوں نے عید کی تیاریوں میں عید کی کس طرح تیاری کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آج کل کس طرح عید کی تیاریوں میں لوگ مصروف ہوتے ہیں. تو اب ہم اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے عید کی تیاریاں کس طرح کیں، اور عید کے لیے انہوں نے کیا کیا تیاریاں کی ہیں. سرمد آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے عید کی تیاریاں کس طرح کی ہیں. ہم عید سے پہلے ہی کچھ دن بازار چل جاتے ہیں، اور نئے کپڑے، نئے جوتے اور ٹوپی وغیرہ منگواتے ہیں. اور زیادہ تر عید پہ شلوار قمیض پہننے کا بعد ہوتا ہے، تو شلوار قمیض اس دفعہ بھی شلوار قمیض لی، اور نئے جوتے اور نئی ٹوپی لی. بیدا آپ ہمیں بتائیں کہ آپ عید کی تیاریاں کس طرح کرتے ہیں، اور عید کی تیاریوں میں آپ کس طرح مصروف ہوتے ہیں، اور کیا آپ کی سرگرمیاں ہوتی ہیں. ہم عید سے چند دن پہلے کپڑے وغیرہ، جوتے وغیرہ اور ٹوپی وغیرہ لے لیتے ہیں. اتسام، آپ عید کے دن کیا کرتے ہیں. ہم عید کے دن عید سے پہلے آپ عید کی تیاریاں کس طرح کرتے ہیں. عید سے چند دن پہلے ہم سب سے پہلے مارکیٹ وغیرہ میں نئی ٹوپیاں، نئے کپڑے وغیرہ لے لیتے ہیں، اور نئے جوتے وغیرہ، اور ان کپڑوں کو صرف عید میں پہنتے ہیں. اس کے بعد نہیں پہنتے، پھینک دیتے ہیں ان کپڑوں کو. نہیں، اس کے بعد پہننے میں اس سے پہلے نہیں پہنتے. ٹھیک ہے. چلیے مدثر آپ اپنی تیاریاں کس طرح کرتے ہیں.
ہم عید سے کچھ دن پہلے ہی رمضان میں بازار جا کر کپڑے وغیرہ خرید لیتے ہیں، کپڑے، جوتے اور ٹوپیاں وغیرہ، کیونکہ نئے کپڑے عید پہ پہننے ہوتے ہیں. اور کچھ دن پہلے ہی بازار جا کر کزنوں کے لیے یا رشتہ داروں کے لیے تحفے تحائف بھی لے لیتے ہیں. آپ عید کی تیاریاں کس طرح کرتے ہیں، کس طرح مصروف ہوتے ہیں؟ تیاری کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا تیاری کرتے ہیں؟ بس کپڑے لے لیتے ہیں آپ؟ کپڑے ہم عید پہ پہنتے، عید سے پہلے نہیں پہنتے، عید کے بعد اور عید سے خالی پہنتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ نیا پرفیوم وغیرہ لے لیتے ہیں. اب ہم بازار چلتے ہیں اور بازار میں دیکھتے ہیں کہ لوگ عید کی تیاریوں میں کس طرح مصروف ہیں اور عید کے لیے کیا کیا شاپنگ کر رہے ہیں. میں یہاں عید کی شاپنگ کرنے آیا ہوں. میں نے ابھی تک شرٹیں خریدی ہیں، پینٹس خریدی ہیں، شوز خریدے ہیں. عید ہم لوگ نماز پڑھ کے گزارتے ہیں، اس کے بعد پھر کھیلنے جاتے ہیں. عید کے لیے کپڑے خریدنے ہیں، پینٹ شرٹ. نماز کے بعد میں گھر جاتا ہوں پھر اور دوستوں کے ساتھ کھیلنے جاتا ہوں. اس کے بعد اپنی نانا کے گھر جاتا ہوں. پہلے تو کسٹرڈ پکاتے ہیں، پھر بعد میں جو عید پڑھ کے، عید کی نماز پڑھ کے اس کے بعد جو پکانا ہوگا اور بعد میں یہ کھیلتے ہیں. شاپنگ کرنے آیا ہوں، کپڑوں کی اور سینڈلز کی. بہت سارے کپڑے خریدنے اور سینڈل خریدنے آئے ہیں. السلام علیکم، سب کو عید مبارک. عید کے لیے جوتے لینے آئے. مجھے عید والے دن سب سے زیادہ عید ملتی ہے امی سے. کھانے میں کھیر کھاتا ہوں. ہم یہاں پہ عید کی شاپنگ کرنے آئے ہیں، پینٹ شرٹ اور بوٹ وغیرہ. مجھے عید پہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ عید آ رہی ہے، چھٹیاں ہوئیں گی اب تو خوشی ہوتی ہے. عید کے دن، عید کے خوشی کے موقع پر ہمیں ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ عید کے لیے نئے کپڑے، نئے جوتے وغیرہ خرید سکیں. عید کے موقع پر ہمیں ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اگر کہیں ہم مدد کر سکیں تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. اب ہم سرمد سے ایک واقعہ سنتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح مدد کی. اس مرتبہ عید کے موقع پہ جب مجھے علم ہوا کہ میرا ایک دوست جو میرے بہت قریبی دوست ہیں وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ عید پہ نئے کپڑے یا نئے جوتے لیں، تو میں نے اپنے والد صاحب سے اس بات کا ذکر کیا. جب والد صاحب کو میں نے بتایا تو والد صاحب کہتے کہ آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے. تو والد صاحب کی مدد سے اور والدہ کی مدد سے اور خود پہلے اپنی پاکٹ منی سے بھی کچھ پیسے ڈال کے ان کے لیے نئے کپڑے، نئے جوتے کا انتظام کیا اور اس انداز سے کام کیا کہ انہیں علم نہ ہو، کیونکہ علم ہونے سے انسان کو ایک سی پشیمانی سی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو انسان کو مدد کرنے لوگوں کی اور عید کی خوشی میں انہیں بھی یاد رکھیں. جب ہم بازار گئے تھے تو ہم نے لوگوں سے عید کے حوالے سے کچھ میسیجز لیے تھے. آئیے وہ میسیجز دیکھتے ہیں. میری طرف سے میرے پاپا کو اور سب کو عید مبارک. عید مبارک. السلام علیکم، عید مبارک. سب کو عید مبارک. میری طرف سے سب کو عید مبارک. عید مبارک. سب کو عید مبارک. میری طرف سے سب کو دیکھنے والوں کو عید مبارک. السلام علیکم، سب کو عید مبارک. السلام علیکم، سارے عید مبارک. السلام علیکم. چھوٹی عید کی خوشیاں میری طرف سے سب کو مبارک ہوں. سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں. السلام علیکم، عید مبارک. پیارے آقا کو سب کو میری طرف سے عید مبارک. سب دوستوں کو عید مبارک دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید مبارک. السلام علیکم، پیارے حضور، آپ کو عید مبارک اور میرے تمام دوستوں کو بھی عید مبارک. آداب، عید مبارک. السلام علیکم، میرے پیارے آقا کو، میرے سب دوستوں کو عید مبارک. آج عید کا دن ہے، عید خوشیوں کا دن ہے. تحائف دینے سے تو محبت بڑھتی ہے، اس لیے ہم اپنے دوستوں کو تحائف دیں گے تاکہ عید کی وجہ سے ایک دوسرے کی خوشی بھی ہو اور آپس میں محبت بھی بڑھے. سرمد کی آپ کا جزاک. کبھی بھی آپ کے لیے. جزاک اللہ. بتسام جی آپ کے لیے. جزاک اللہ. مدثر یہ آپ کے لیے. مرتاز جزاک اللہ.
آپ نے دیکھا ہمارا پروگرام. اب ہم اس پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں. ہماری طرف سے اور اہل روا کی طرف سے حضور کو بھی اور تمام دنیا کے احمدیوں کو عید مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک عید، عید مبارک عید، عید مبارک عید، عید مبارک عید. مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، امام عصر دورہ کو، غلامان خلافت کو. مبارک عید کی خوشیاں.